بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کیا ہے، سب حیران ہیں، اور حیران کیا پریشان بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے ایک نیا بیان دیا ہے، مسلسل بیان دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اور ان بیانات میں آپ کو ایسا چینج مل رہا ہے، دھڑا دھڑ رولر کوسٹر کی طرح، اوپر نیچے نیچے اوپر آگے پیچھے گنڈا پور صاحب کے بیانات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ جو باجوڑ میں آپریشن ہے، کرفیو لگا کر باجوڑ میں آپریشن، اس آپریشن کے حوالے سے کیا ہوا ہے، گنڈا پور کے بیان میں کیا تبدیلی آئی ہے، میں تمام کی تمام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی عمران ریاض خان صاحب، وہ کہہ رہے تھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے ہماری کچھ اور دوست، ہماری چھوٹی بہن سمینہ پاشا صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا بیان پہلے اور بعد میں والا جو تبدیلی آئی ہے بالکل یکسر بدل گئے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ۔ تو گنڈا پور نے کیا کیا ہے، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو اس سے پہلے میں نے آج صبح ویڈیو کرتے ہوئے کیا کہا تھا، ذرا دیکھیے میں نے کیا بات کی تھی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں آگے۔ اب یہ جو گنڈا پور نے بات کی نا کہ ہم یہ تمام فیصلے کریں گے، سیکیورٹی کے ذمہ داروں کے سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام ضلعی انتظامیہ کے عہدیداروں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کرفیو نافذ نہیں کر سکتے، دفعہ 144 نافذ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ اختیارات ہم واپس لے رہے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا کہ یہ وہ نہیں ہونے دیں گے، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میری پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے یہ بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے نہ ہو۔ میں نے کہا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم نہیں روک پائیں گے، یہ بات ماننی چاہیے تو ہم مان رہے ہیں، نہیں روک پائیں گے، ہمیں یہ اندازہ ہے۔ اور میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں، جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں چند بڑوں نے آپس میں جو ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے، یعنی اجلاس میں کھل کر بات ہوئی، اور گنڈا پور صاحب کی کچھ بڑوں سے جو مشاورت ہوئی، اس کے بعد بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مشاورت کے بعد کہیں گے کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں کریں، لیکن ہمیں اعتماد میں لے کر کریں، ہمیں بتا کر کریں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا، مجھے گنڈا پور کی ٹیم میں ایک بندے نے یہ بتایا کہ ہم نہیں روک پائیں گے۔ اب علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کل کی تھی، ان باتوں کی طرف آنے سے پہلے گنڈا پور کی دو میٹنگز کی بات کرتے ہیں۔ ایک علی امین گنڈا پور کی میٹنگ ہوئی ہے مبینہ طور پر اتوار کے روز، اور اتوار کے روز جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں چیزیں بتائی گئیں، سمجھائی گئیں، اور یہ بھی طے ہوا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کچھ باتیں، بتایا جا رہا ہے کہ کچھ باتیں شاید اپنی منوائی ہیں، اور کچھ باتیں کیا کیسے کرنی ہیں یہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوا۔ کیا باتیں کیا کرنی ہیں، یعنی کیا لائن آف ایکشن ہے، کیا ایگزیکیوٹ کرنا، یہ نہیں، باتیں کیا کرنی ہے یہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوا۔ یہ اتوار کی اطلاعات ہیں۔ پھر منگل کے روز علی امین گنڈا پور صاحب گئے عدالت پیشی کے موقع پر، اور ان کی پھر ملاقات ہوئی، اور جو پھر ملاقات ہوئی اس میں مزید کچھ تبدیلیاں آئیں۔ اب ان ملاقاتوں کو ذہن میں رکھیں، اور علی امین گنڈا پور کے گزشتہ کچھ، میں ہارڈلی 5 دنوں کی بات کروں، 5 دنوں کے بیانات ذہن میں رکھیں آپ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ علی امین گنڈا پور نے وہ بیان دیا تھا کہ ISI والے، MI والے، یہ جو گڈ طالبان ہیں یہ بھی نہیں چاہیے، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اپروٹ کر دیا، گرفتار کر دیا، تم لوگ آ گئے، یعنی فوج کی ایجنسیوں کو کہا تم لوگ آ جاتے ہو، پھر کہتے ہو ہمارے بندے ہیں ہمیں دے دو، چاہیے تمہیں لے جاؤ، فوج میں بھرتی کر لو۔ یہ گنڈا پور نے کہا فوج میں بھرتی کر لو، لے جاؤ، نہیں چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ باتیں کی۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کچھ ٹون ڈاؤن باتیں کی۔ پھر جب وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر اسلام آباد میں موجود تھے تو پھر علی امین گنڈا پور نے ایسے بیانات دیے جیسے علی امین گنڈا پور سے زیادہ بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو نظر آیا کہ جو باجوڑ میں ہوا ہے اس سے پہلے تیرا کی صورتحال تھی، تیرا والے واقعات کے بعد یہ رد عمل تھا، وہاں ایک بچی کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد شہریوں کی شہادت ہوئی، بڑا ٹھیک ٹھاک ریئیکشن تھا، پھر لوگ خود باہر آ گئے،
قرآن اٹھا کر لوگ باہر آ گئے تھے. یہ ہمارے سامنے صورتحال تھی. تو علی امین گنڈا پور کے بیانات اس صورتحال کا نتیجہ تھے. پھر علی امین گنڈا پور صاحب کل آئے اور رات میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری ایک وزیر سے بات ہوئی تھی, پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد علی امین گنڈا پور نے آ کے کہا کہ ہم اب کسی کو کرفیو لگانے نہیں دیں گے, اور ہم 144 کا اختیار, یہ اختیار, وہ اختیار سب واپس لے رہے ہیں, اور آپ ہمارا صوبہ ہے, ہماری بات, ہماری مشاورت, ہمارے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ علی امین گنڈا پور کی کل اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ٹون تھی. ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز والے جان سے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے بیٹے, وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں, تو ہم ان کا بھی خیال کریں گے. پھر علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا جن شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے 1 کروڑ, جن سیکیورٹی فورسز اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے زخمیوں کے لیے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہوگا, وہ آئے ہیں. ایک بیان تھا جو کل رات کا بیان تھا جس میں بابر سلیم سواتی صاحب آپ کو ساتھ میں نظر آ رہے تھے گنڈا پور صاحب کے بیٹھے ہوئے. اب گنڈا پور صاحب جو ہیں ایک کنورسیشن کے بعد مبینہ طور پر, میں دوبارہ بتا رہا ہوں, جو 2 میٹنگز تھی ان کی خبر یہ ہے کہ یہ ہوئیں اور ان میں کافی کچھ ہوا, لیکن مبینہ طور پر ایک کنورسیشن کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب باہر آئے. آ کر پھر وہ سی ایم والی کرسی پر بیٹھے. ان کے رائٹ ہینڈ پہ پاکستان کا پرچم, ان کے لیفٹ ہینڈ پہ خیبر پختونخوا حکومت کا پرچم, اور آ کر صوفے پر بیٹھے, کرسی پر بیٹھے, اور انہوں نے کہا فوج اور پولیس ہماری مہمان ہے, ہماری سرزمین پر ہمارے مہمانوں کو کوئی نقصان پہنچائے تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. کل علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہر حال میں, ہم ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے. آج یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہمان ہیں فوج والے, پولیس والے, ان مہمانوں کو کوئی کچھ کہے گا, کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور انہوں نے پختون روایات کی بات کی اور کہا پختون روایات کے مطابق چلیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب اب یہ باتیں کر رہے تھے جو یکسر مختلف باتیں ہیں ان کی پہلے والی باتوں سے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں جو چیزیں معلوم ہو رہی ہیں ان کے مطابق علی امین گنڈا پور نے کچھ باتیں مانی ہیں, کچھ باتیں منوائی بھی ہیں. اور یہ ساری پکچر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو سہیل وڑائی صاحب نے ابھی جو کالم لکھا تھا نا جس میں کہا تھا کہ سسٹم کے بڑے صاحب فی الحال نیوٹرل ہیں, یعنی فیلڈ مارشل صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب فی الحال نیوٹرل ہیں, عاصم منیر صاحب. تو تب یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی ایک سب کچھ بدل دیا جائے اور سیاسی جو بوجھ ہے وہ اتار دیا جائے, یعنی اگر مکمل مارشل لا نہ بھی ہو تو سیاسی بوجھ پوری طرح سے ہٹا دیا جائے. ایک یہ تھی کہ ہم ہی بالکل ہٹ جائیں, اور ایک یہ سوچ تھی کہ ایسے ہی چلنا ہے. اس میں سہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہٹا دیا جائے. لیکن پھر بتایا انہوں نے کہ سسٹم کے بڑے صاحب, ایگزیکٹلی بڑے صاحب کی بات کی, نیوٹرل ہیں. جب یہ مکمل طور پر نیوٹرل ہیں, سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فیصلے ہوئے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی, آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی, اور وہ پھر روک دیے گئے. یعنی یہ ہونے جا رہا تھا پھر روک دیا گیا. لیکن علی امین گنڈا پور ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے, ان کے بارے میں باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے, یہ یہاں ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف والے بھی بعض لوگ کہتے تھے, گو کہ مراد سعید نے کہا تھا کہ نااہلیاں ہوں گی چلے جائیں گے. لیکن اب خیبر پختونخوا سے جانکار یہ بتا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب کچھ مناسب وقت کے لیے موجود ہیں. آگے جا کر بہت بڑی تبدیلی آ جائے, یو نیور نو, لیکن کچھ مناسب وقت کے لیے گنڈا پور صاحب یہاں موجود ہیں. اور گنڈا پور صاحب جو ہیں سسٹم شہباز شریف سے اتنا مطمئن شاید نہ ہو جتنا مطمئن گنڈا پور سے ہے. تو گنڈا پور صاحب نے اپنی کچھ چیزیں منوائی ہیں, ان کی کچھ چیزیں مانی ہیں, اور اپنے آپ کو بچا کر علی امین گنڈا پور چلنے میں کامیاب رہے ہیں. اب یہاں سے آگے علی امین گنڈا پور کیسے نکالیں گے صورتحال کو, جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ زم اضلاع جو ہیں, جو پہلے فاٹا تھا, ان میں 10 جرگے ہوں گے, شیڈیول دے رہے ہیں, پھر ایک گرینڈ جرگہ ہوگا. تو وہ گنڈا پور کیسے کریں گے, اگلے کچھ دنوں میں کیا باتیں کریں گے, لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے, شہری نقصان کم سے کم ہو, اس کو بھی دیکھیں گے.
اور ایک بات اور بنوائیے کہ لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. آپریشن جاری رہے گا, ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ گن شپ ہیلی کاپٹر گولہ بارود, ٹارگیٹ جاری رہے گا, آپریشن جاری رہے گا, یہ بات ہو رہی ہے. اور اس میں ایک چیز اور پتہ چل رہی ہے کہ آپریشن صرف زم اضلاع, سابقہ فاٹا موجودہ خیبر پختونخوا کے زم اضلاع صرف یہاں نہیں ہوگا, جن کو پہلے بندوبستی علاقے کہتے تھے وہاں پر بھی ہوگا, جہاں بڑی حد تک سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر بھی آپریشن ہوگا, اور آپریشن میں مزید اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے, یہ اس میں بہت بڑی خبر ہے. اب آخری چیز دیکھیے, یہ اپنے لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ آپریشن مسلسل ہوئے ہیں, برس ہا برس سے ہوئے ہیں, نتائج حاصل نہیں ہوئے, اب بھی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. 2 اشروں سے آپریشن ہو رہے ہیں اور اب بھی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور جو لوگ بدامنی پھیلانے آتے ہیں وہ آتے ہیں سرحد پار کر کے, تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ وہ آ جاتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.